قرآن ٹاپک 1 اللہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ اللہ ٹاپک کی یہ 3rd بک ہے 1.3 اللہ کی بخشش۔ اس میں ہم وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بخشش کا ذکر کیا ہے۔ پارہ نمبر 9 میں دیکھیں گے کہ کون کون سی آیتیں ایسی آئی ہیں جس میں اللہ کی بخشش کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ انما بے شک المؤمنون مومن تو الذین وہ ہیں اذا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وجلت ڈر جاتے ہیں قلوبہم دل ان کے۔ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب تلیت پڑھی جاتی ہیں، تلاوت سے ہے علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات، جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قرآن کی کوئی آیت وہ سنتے ہیں، زادتہم بڑھ جاتا ہے تو زیادہ کر دی جاتی ہے انہیں ایمان میں وہ زیادہ کر دیتی ہے انہیں ایمان میں، یعنی قرآن کی آیت ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رب پر ہی یتوکلون وہ توکل کرتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، یعنی اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ان کے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو اللہ کی جلال سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، مطلب اللہ کا نام سنتے ہی اللہ کا جلال ان کے سامنے آتا ہے اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جیسے جب کوئی ان سے کہتا ہے اللہ سے ڈرو، جیسے حضرت عمر سے کسی نے کہا عمر اللہ سے ڈرو، تو حضرت عمر نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی میں تو اتنی عاجزی کرتا ہوں، میں تو اتنا عاجز بندہ ہوں اللہ سے کہ میں اللہ سے بہت ڈرنے والا ہوں، کیونکہ ان کو اللہ کے بارے میں پورا علم ہوتا ہے۔ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ سے وہی ڈرے گا نا جس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پورا علم ہوگا، اس نے اچھی طرح پڑھا ہوگا کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، اللہ کے پورے 99 نیمز اس کو پتہ ہوں گے، سب صفت پتہ ہوگی، اس کو قرآن مجید میں جتنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیتیں آئی ہیں اس کو سب پتہ ہوں گی۔ تو یہ ہم اللہ ٹاپک اسی لیے کر رہے ہیں، یہ اللہ ٹاپک جو ہم قرآن مجید کا کر رہے ہیں، اس میں ہم وہ ساری آیتیں پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ تو جب ہم یہ ساری آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پورا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پورا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے کام کرتے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کیا کیا صفاتی نام ہیں۔ اب دیکھیں یہ جتنی بھی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لاسٹ میں اللہ کے 2 نام آ رہے ہیں، تو اللہ کی صفت آ رہی ہے۔ تو جب ہم یہ سب پڑھ لیں گے تو جو علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، وہ ایسے شخص کو جس نے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا ہو اس سے بہت زیادہ ہوگی۔ اور پھر جب کیا ہوتا ہے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے حکم انہیں سنائی دیتے ہیں تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں، یعنی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں، چاہے پھر ان کو وہ سمجھ میں آئے چاہے نہیں آئے، کیونکہ انسان کی عقل بہت چھوٹی سی ہے، اس کو اللہ کے حکم کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں، کبھی بہت دیر بعد سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اہل ایمان کیا ہوتے ہیں، ان کو چاہے وہ چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے انہیں وہ چیز پسند ہو یا نہ ہو، جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سر خم تسلیم کر دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، انسان کا ایمان کبھی بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے، کبھی بہت کم ہوتا ہے۔
جب انسان قرآن سے تعلق قائم رکھتا ہے، اللہ کی باتیں پڑھتا رہتا ہے، آیتیں پڑھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، ایک ایک آیت سے جب وہ گزرتا جاتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے اچھا اب اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، اور اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے، جب انسان خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، تو پھر اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی پرابلم آتی ہے زندگی میں، تو وہ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں اپنی پرابلم کو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو ٹھیک کریں گے، اور وہ اپنے معاملے جو ہیں وہ اللہ کے آگے سپورٹ کر دیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے توکل کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے جو اللہ پر پورا توکل کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 3 ہے سورہ انفال کی ہی، الذین، وہ جو یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہی اہل ایمان جن کا اوپر ذکر ہوا تھا، یہ 3 آیتیں جو ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، اس لیے ہم یہ تینوں آیتیں پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ۔ اور وہ جو قائم کرتے ہیں نماز، اور یہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں جو اللہ کا نام آنے پر ڈر جاتے ہیں اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو توکل کرتے ہیں وہ اور کیا کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف نماز پڑھنا، قائم کرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ قائم کرنے میں اسے صحیح وقت پر ادا کرنا، صحیح وضو کے ساتھ ادا کرنا، جو نماز میں پڑھ رہے ہیں وہ پتہ ہونا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں نماز میں۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ ثنا پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے۔ جو سورہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ صحیح پراپر رکوع کرنا، پورے سجدے کرنا، جلدی جلدی نماز نہ پڑھنا، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا، تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نماز قائم کرنے میں آ جاتی ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسے نماز ادا کرنا، تو وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ نے جو رزق دیا، انسان کی طاقت نہیں ہے کہ انسان کوئی رزق کما سکے۔ رزق جو بھی اس کے پاس ہوتا ہے، جو بھی پیسہ ہے اس کے پاس، جو رزق میں صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں صلاحیتیں، وقت، صحت، ہر چیز ہوتی ہے، ہر چیز رزق میں آ جاتی ہے، محبت، ہر چیز رزق میں آتی ہے۔ تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی اللہ کو دیتے ہیں، دوسروں کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، پڑھائی لکھائی کرتے ہیں، پھر لوگوں کو صحیح مشورہ دیتے ہیں، دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ صحت ہوتی ہے تو اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی صفت بتائی گئی۔ اب تیسری آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 4 سورہ انفال کی ہی، ہم نے 2nd 3rd اور یہ 4th آیت ہے۔ اولئک، اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، یہی وہ مومن ہیں سچے، یعنی یہ سچے مومن ہیں، یہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں یہ سچے مومن ہیں۔ لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے درجے ہیں، یعنی لیولز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام دیں گے۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے، اور ایسے لوگوں کے گناہ جو بھی کوتاہیاں ان سے ہوئی ہوں گی وہ سب اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا۔ رزق عزت والا کہاں، اس کا مطلب کیا ہے، جنت ہے، یعنی ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، خوشخبری دی ہے کہ یہی سچے مومن ہیں، پھر ان کے لیے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہ آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک پہلے اللہ تعالیٰ نے سچے مومن کی پہچان بتائی کہ جن میں یہ سب چیزیں ہوں گی، جو اللہ
جب ان کے سامنے ذکر آئے گا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے جب ان کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. پھر وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں جب ہوں گی تو یہ سچے مومن ہیں، یعنی حقیقت میں یہی مومن ہیں، یعنی ان کے اندر ایمان ہے. اور ان کے لیے کیا ہے؟ رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن جب انسان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتا رہتا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ بھی اس کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں. تو اتنی خوبصورت باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت چاہتے ہیں، باعزت رزق چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے درجے ہوں، تو ہمیں بھی ایک سچا مومن بننا چاہیے. سچے مومن بننے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اگر قرآن کی آیتوں کا علم حاصل ہوگا تبھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تبھی اللہ کی عظمت ہمارے دل میں سمائے گی. اور پھر تبھی ہم جب قبر کا سوال ہوگا، پہلا سوال تمہارا رب کون ہے، تو ہمارے منہ سے تبھی نکلے گا ربی اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو اسی لیے ہم یہ جو 3 جو ہوتے ہیں بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں دین کے، کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے رب کے بارے میں، کیونکہ پہلا سوال قبر میں ہوگا کہ تیرا رب کون ہے. منکر نکیر سب سوال کریں گے، اور جس نے اپنے رب کے بارے میں پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، وہی اسی کے منہ سے نکلے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کون سا تھا، کس دین پر چل کر آئے ہو تم. تو اگر ہم واقعی اسلام پر چلے ہوں گے، اسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوگا اور ہم اس پر چلے ہوں گے، تبھی ہمارے منہ سے نکلے گا اسلام. اگر ہم اسلام میں تو ہوں گے لیکن ہمارے طور طریقے نان مسلمس کی طرح ہوں گے، تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہاں ہم اسلام پر چل کر آئیں. جب ہم کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے، تو پھر دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف، کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں اسلام ہے تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، ہم اسلامک ویز میں ہم اپنی لائف گزار بسر کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم صرف بول رہے ہیں اور کر نہیں رہے، تو پھر ہمارے منہ سے نہیں نکلے گا کہ دینی اسلام، پھر ہمارے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہوگا، کچھ ہمیں علم ہی نہیں ہوگا، اور ہمیں نہ کوئی حدیثوں کے بارے میں پتہ ہوگا، نہ سنت کا پتہ ہوگا، تو پھر ہمارے منہ سے کیسے نکلے گا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس لیے یہ سب پڑھنا، یہ سب علم حاصل کرنا، یہ سب کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے دین کی بنیاد ہی ہے علم حاصل کرنا. اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں یہ سب کیسے پتہ ہوگا، اور ہم کیسے قبر کے سوالوں کے جواب دیں گے. قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے تو پھر ہم کیسے جواب دیں گے. تو اس لیے ایک ایک آیت کا علم حاصل کرنا، اس کو ایبزارب کرنا، صرف پڑھتے نہیں چلے جانا، ایبزارب بھی کرنا. جب کوئی چیز ایبزارب کرتی ہے، جیسے اسپنج ہوتا ہے، اس میں آپ جو چیز ایبزارب کروائیں گے، جب اس کو آپ پریس کریں گے تو وہی چیز آپ کے نکلے گی. تو اسی طرح سے اگر ہم قرآن کو اپنے اندر ایبزارب کریں گے، تو جب ہماری پرسنالٹی سے وہ قرآن چھلکے گا. پھر جیسے ہی اسپنج کو دباتے ہیں تو کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے؟ جو بھرا ہوتا ہے پانی وہی نکلتا ہے. تو اگر ہمارے اندر صحیح پانی بھرا ہوگا، یعنی صحیح دین، صحیح چیزیں بھری ہوں گی، تو وہی ہمارے نکلیں گی. جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے وہی چیز اس کی زبان سے نکلتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایک آیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھا جائے، اور اس پہ غور و فکر کیا جائے، اسے بار بار پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اسے پونڈر کیا جائے کہ اچھا اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اچھا کیا کیا چاہتے ہیں. یہ پوائنٹس ہے. صرف ایگزام دینے کے لیے نہ پڑھیں کہ یہ ایگزام میں یہ پوائنٹس پوچھے جائیں گے تو ہمیں یہ سب پتہ ہو. نہیں، یہ سب ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں، اور یہ ہم اس کو ایبزارب کر لیں.